السلام علیکم۔ لیکچر 20 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر۔ ہم اسلامی نظام تعلیم دیکھ رہے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ مسجد کا لغوی مفہوم سجدہ کرنے کی جگہ سے ہے، یعنی سجدہ سے مسجد نکلا ہے۔ اسلامی اصطلاح ہر وہ جگہ مسجد جہاں نماز باجماعت ادا ہوتی ہو یا عبادت نماز کے لیے وقف کر دی جائے وہ مسجد کہلائے گی۔ مسجد کیا ہے؟ دین میں شاعر اسلام ہے۔ جہاں کوئی بستی ہے، قصبہ ہے، شہر ہے، جہاں جو قوم زندگی بسر کر رہی ہے، جہاں مسجد موجود ہے وہاں پہ یہ اس بات کا سمبل ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے اللہ کو اپنا خالق سمجھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے مسجد میں دن میں 5 دفعہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے اور شمع اسلام کے جو پروانے ہیں وہ جوگ تر جوگ اللہ اکبر کی صداؤں سے کھینچے چلے جاتے ہیں مسجد میں۔ مسجد وہ پاکیزہ مقام جہاں آ کے انسان دنیا و مافیہا، یعنی مافیہا جو کچھ دنیا میں ہے، ان کے تمام دندوں سے بے نیاز ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے، لیکن ہوتا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا جہان کے دھندے ہمیں نماز میں ہی یاد آ رہے ہوتے ہیں، ان کی سلوشنز، ان کے سارے مسائل نماز میں ہی ہمارے سر پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کی 4 دیواری میں داخل ہونے کے بعد انسان کو سکون اور اطمینان کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، ہونی تو یہی چاہیے۔ جن کی نمازیں اچھی ہیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، بلکہ تو لوگوں کو دنیا میں ہی نصیب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب کوئی اسلامی جو سوسائٹی ہے اس میں مسجد کا کیا رول ہے، کیا کنٹریبیوشن مسجد نے پلے کیا ہے؟ قرآن میں مسجد کی عظمت اور فضیلت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ مسجد تھی۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک دنیا میں انسانوں کے لیے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہی برکت والا ہے جو مکہ میں ہے اور تمام جہانوں کا رہنما ہے، یعنی پہلا گھر جو بنایا گیا، برکت والا گھر۔ حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، یعنی سب سے پہلا گھر اللہ کا کون سا بنا؟ برکت والا گھر مکہ۔ مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ مسجد حرام، یعنی مکہ کے اندر مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ سے باہر کی آبادی میں مسجد قباء اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر سب سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یعنی دنیا کی جو پہلی مسجد جہاں بنی، مسجد جو علاقہ بنا وہ مسجد حرام مکہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف مذاہب کے لوگ آتے رہے، انہوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہیں۔ پھر اسلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عبادت گاہ بنی ہے مکہ کے بعد وہ مسجد نبوی قباء میں، ایک مسجد قباء میں بنی اور ایک مسجد نبوی بنی، 2 مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، یعنی پہلی مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اسلامی دنیا میں بہت سی مسجدیں تعمیر ہوئیں، قرون اولیٰ سے لے کر، قرون اولیٰ یعنی کہ جو زمانہ پہلے کے زمانے ہیں نا، ان زمانوں سے لے کر آج تک مسلمانوں کے لیے مسجد بہت اہم رہی ہے۔ خلافت راشدہ ہو، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت بنو عباس ہو، پھر ترکی کا عہد حکومت، وہاں کے سربراہ حکومت ہیں، علماء ہوں، ان سب نے مسجدوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ میں آپ کو پہلے مدارس کے حوالے سے بتا چکی کہ بڑے بڑے علمی جو مدارس ہیں وہ مساجد سے ہی ان کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ سب سے پہلے جو مسجدیں تھیں، مسجدوں کے اندر پھر علمی مدرسے بنے، وہ بڑے بڑے بنے اور پھر ان کی جگہیں علیحدہ کی گئی۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ واعظ و نصیحت کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں۔ اب قرآن حکیم میں مسجدوں کی تعمیر کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ فرمایا سورہ توبہ میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کیا۔ امید ہے یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے کہا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا انہیں بلند کیا جائے، یعنی اللہ کا نام اس میں لیا جائے، اس میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کا ذکر بلند کیا جائے۔ پھر ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو تو آپ بہت اچھی طرح رٹا لگا لیں گے عربی کو کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی کی اللہ کے ساتھ عبادت نہ کرو۔ پھر ایک اور جگہ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے محض اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی اپنا ستر چھپا لے، بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ حسب استطاعت وہ بہترین لباس پہنے جو ستر پوشی اور زبائش دونوں کا کام دے۔ پھر مسجد کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے جو باتیں بیان کی وہ کیا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ لیکن یہاں پہ رک کر یہ بات ذہن میں رہے کہ مسجدیں دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں فرقہ واریت کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ ہمارے فرقے کی مسجد ہونی چاہیے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ ہمارے ہاں تو مساجد جسٹ فرقہ بازی کا سمبل بن گئی ہیں، اصل میں تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کے ذریعے مسجدیں بنوائیں، ہمیں اسی پیٹرن پر مسجد بنانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو صبح اور شام مسجد کی طرف چل کر جائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک ٹھکانہ تیار کر دے گا۔ پھر ایک اور جگہ کہا جو شخص مسجد کی آبادی کی کوشش کرے گا اللہ اسے آباد کر دے گا۔ پھر فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خبر دے دو۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی زمین کی سب جگہوں میں محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں۔ پھر آپ کا ارشاد ہے جب تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کا عادی پاؤ تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، یعنی یہ مساجد کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پھر آپ کے زمانے میں مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد کے قریب اس جگہ منتقل ہونا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو سلمہ کے لوگوں اپنے محلے میں رہو، کیونکہ مسجدوں کی طرف آنے جانے میں تمہارے قدموں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے۔ اس پر بنو سلمہ نے کہا حضور کے اس ارشاد سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ مسجد کے قریب آباد ہونے سے بھی نہ ہوتی، یعنی اتنی خوشی ہوئی کہ اچھا اگر ہم دور سے آئیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، جتنے قدم اٹھا کر مسجد جائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمیں اپنے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، لڑکوں کو بتانی ہے بات کہ بھی جتنا انسان چل کے جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے، پیٹرول لگاتا ہے، اس کا اجر بھی ہے بہت زیادہ، وہاں جا کر تو ملے گا، راستوں کا بھی اجر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر کی طرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہو، اس کا ہر قدم باعث ثواب بنے، ایک قدم کے بدلے 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میری اس مسجد میں اچھی نیت سے آتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ گویا مسجد میں آنا، اس کی آباد کاری کرنا، اس میں حاضری دینا، اس کی تعمیر، اس کی تزئین، اس کی صفائی ستھرائی، یہ بڑی فضیلت کی باتیں ہیں۔ پھر مقدس ترین مساجد، ظاہری بات ہے کہ ان میں عبادت کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، سفر کرنا بھی انہی کے لیے جائز ہے، باقی مساجد کے لیے نہیں۔ مثلاً مسجد حرام، بیت اللہ، 1 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، 1 رکعت مین یعنی 2 رکعت ہم اگر وہاں پڑھتے ہیں نفل، 1,00,000 رکعت یعنی کہ اس کا ثواب ہے، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی 1 رکعت کا ثواب، اب یہاں انہوں نے نصف لاکھ لکھا ہے، حالانکہ 1,000 رکعت 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایسے پھر مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پہ بھی قبلہ اول ہے ہمارا، یہ بھی بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا بہت اجر بتایا گیا ہے۔ تو گویا یہ 3 مساجد ہیں بڑی بڑی کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کا اجر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا۔ پھر مسجد کے مقاصد، فوائد اور اہمیت، ظاہری بات ہے مرکزیت حاصل رہی ہے مسجد کو ہمیشہ سے معاشرے کے اندر۔ عہد نبوی میں مسجد کو کچھ کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مثلا نمبر 1 عبادت گاہ۔ مسجد کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اس میں فرض نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، نماز جمعہ ہے، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، درس وغیرہ کی محفلیں ہیں، وہیں پہ ہی اچھا لگتا ہے۔ باجماعت نماز کی تاکید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دے کے جاتا، جو لوگ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دیتا۔
یعنی یہ جو نمازیں عبادت گاہ ہے مسجد، اس میں حاضری بہت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چونکہ کفر اور شرک کی جنگ تھی نا ایک طرح سے، تو جو لوگ مسجد میں نہیں آتے تھے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی لیے آپ نے بہت شدت کے ساتھ کہا کہ جو نہیں آ رہے گھروں میں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو میں جلا دوں. پھر درس اور تعلیم کا مرکز، مسجد جو ہے دینی تعلیم کا بہترین مرکز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں پہلا اسلامی مدرسہ مسجد نبی میں قائم ہوا. ایک جگہ بہت اونچی تھی، وہاں پر سائے کے لیے چھپر ڈال دیا گیا، یہ صفا کہلاتی تھی. یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے صحابہ کو ٹھہراتے. درس و ارشاد کی محفلیں ہوتی. درس و ارشاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جاتی، پڑھائی جاتی. جو لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے وہ اصحاب صفا کہلاتے. انہی میں سے قبائل عرب میں مبلغ اور معلم بھیجے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کا خود خیال رکھتے تھے. یہ تو پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ مختلف شہر ہیں، یہ نئے شہر بسائے گئے، تو یہاں پہ سب سے پہلے مسجدیں بنائی گئیں. آپ جو عمر ہیں انہوں نے خود یہاں تعلیم دینے والے صحابہ کو منتخب کیا. یہ صحابہ لوگوں کو محنت اور خلوص سے تعلیم دیتے. پھر ان کے شاگردوں نے ہی اسلام کو فارس، شام، مصر میں پھیلانے کا فریضہ سر انجام دیا. یعنی درس اور تبلیغ کا مرکز بنے. عبادت گاہ تو پہلے ہی تھی، تبلیغ اسلام کا مرکز بنی. ظاہری بات ہے کہ دینی دعوت دین، تبلیغ اور اصلاح نفس کا بہت اہم ذریعہ ہوتی ہیں مسجدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مساجد میں تعلیم اور تبلیغ کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. دعوت دین کی محفلیں منعقد ہوتی، تبلیغی وفد آتے، مبلغین دین کی تبلیغ کرنے والے. جماعتیں بیرونی علاقوں میں، اندرونی علاقوں میں معلمین کی یہ مسجدوں سے ہی روانہ کی جاتی تھی. پھر امت مسلمہ کا دور زوال آیا. مسجد کی یہ جو حیثیت تھی دعوتی اور تبلیغی، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. تبلیغی سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئیں. 7 صدیوں کے وقفے کے بعد اب پھر ملت اسلامیہ نے تبلیغ اور دعوت کا احساس کیا ہے. عالم اسلام میں بیداری کی لہر اٹھتی ہے اور وہ عظمت رفتہ کے دوبارہ حصول کے لیے پرعزم نظر آتی ہے. اب تو خیر مساجد تو تھیں، اب تو آپ دیکھیں نا کہ اس قدر جدید ذرائع آ گئے ہیں. جدید دور کے اندر انٹرنیٹ نے آ کر پوری دنیا کا انداز ہی چینج کر دیا ہے. اب تو کوئی اچھا اسکالر کہیں اگر مصر میں بیٹھے ہیں، اگر وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں، اگر وہ امریکہ میں ہیں، اگر وہ پاکستان میں ہیں، تو پوری دنیا کے لوگ ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے حوالے سے ایک بہت اچھا شعر ہے کہ دل تورے سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے معاملے کو حل کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے اسلامی مساوات کا مظہر بھی رہی ہے. مسلمانوں کو مساوات اور اخوت کا سبق دیتی ہے. یہاں آ کر بڑائی کے جتنے بڑے بڑے جو تصورات ہیں نا کہ میں بڑا وہ بڑا، تصورات ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ امیر، غریب، آقا، ملازم، اللہ نے کہا سب ایک صف میں کھڑے ہو. جو پہلے آتا ہے پہلی صف میں جگہ ملتی ہے. کوئی اسے آ کر اٹھا نہیں سکتا کہ جی یہ بادشاہ صاحب آئے ہیں، یہ فلاں آفیسر آئے ہیں، تم پیچھے آؤ، اگلی صف میں وہ آئے گا. اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، اور وہاں پہ مسلمان اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہ ضرور یاد کر لیجئے گا شعر اس مسجد کے حوالے سے. پھر اصلاح معاشرہ، مسجد جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ہے. اس کے لیے نیکیوں کی اشاعت اور برائیوں کی روک تھام ممکن ہے. قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے. پھر مسجد بطور دارالامارت ہے، یعنی کہ بطور گورنمنٹ ہاؤس مسجد کو استعمال میں لایا جاتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا باہر سے وفد آتے تھے، مسجد میں ملاقات ہوتی تھی. نجران کے عیسائی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا. پھر مجلس و شورا کا اجلاس مسجد میں ہوتا تھا، اہم سیاسی فیصلے کیے جاتے تھے. پھر جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ بھی مسجد میں ہوا. تمام خلفاء کی بیعت بھی مسجد میں لی گئی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر جہاد کے لیے تیاری کا مرکز بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھی لشکر روانہ کیے. جب کوئی مہم ہوتی، رضاکار یعنی والنٹیئرز بھرتی کرنا چاہتے تو اعلان کرا دیا جاتا الصلاۃ جامعہ، سب لوگ نماز کے لیے جمع ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے فضائل بتاتے، لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرتے.
جنگ احد کا فیصلہ بھی مسجد میں ہوا۔ پھر ابوبکر صدیق نے جیش اسامہ یعنی لشکر اسامہ جب روانہ کیا تو مسجد سے روانہ کیا۔ حضرت عمر بھی لشکروں کے سربراہ مسجد ہی میں مقرر فرماتے تھے۔ پھر مسجد جو ہے وہ بطور عدالت بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ عہد نبی میں جتنے مقدمات آتے ان کا فیصلہ مسجد میں ہوتا۔ حضرت عمر نے تمام قاضیوں کو حکم دیا کہ وہ مقدمات کے فیصلے مسجد میں کریں۔ مسلمانوں کے اکثر سربراہ مسجد میں لوگوں کی شکایات سنتے وہیں فیصلہ سنا دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی ان حکمرانوں میں سے ہیں جو نماز کے بعد لوگوں کی شکایات سن کر موقع پر فیصلہ صادر کرتے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں گے آپ۔ پھر طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مسجد ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی علامت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے۔ مسجدیں چونکہ ذکر الہی کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے وہاں دنیاوی باتوں کا تذکرہ ممنوع ہے، یعنی باتیں نہیں کرنی دنیا کی، اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی، گمشدہ چیز کا اعلان، ہمارے ہاں تو ہر چیز کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے مسجد میں، کسی سے جھگڑا کرنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ مسجد کو تمام علائشیں اور ناپاک ایک ہی چیز ہے، چیزوں کو سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو مسجد میں آ کر ایسی روحانی راحت حاصل ہوتی ہے جس سے باہر کی دنیا بالکل خالی ہے۔ پھر اسلامی اخوت اور اتحاد کی تعلیم۔ کسی محلہ یا بستی کے مسلمان جب ہر روز 5 مرتبہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں اسلامی وحدت کا تصور ابھرتا ہے۔ دلوں کے اس اتحاد سے ان کے معاشرتی اختلافات دور ہوتے ہیں، باہمی ہمدردی، بھائی چارہ، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مسجد اخوت اور اتحاد کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر پابندی وقت و نظم و ضبط کا درس آتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ مسجد میں مقررہ وقت پر باقاعدگی اور پابندی سے نماز جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس سے مسلمانوں میں پابندی وقت کا احساس جنم لیتا ہے۔ جو شخص بر وقت نماز ادا کرنے کا پابند ہو اسے وقت کے ضائع ہونے کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی اس پہ مشکل نہیں ہوتی۔ امام صاحب جب آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اطاعت امیر کا درس ملتا ہے، لوگ ان کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نظم و ضبط آتا ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان کو نماز سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پہ تو حاصل ہوتی ہیں، وہاں سے باہر نکلتے ساتھ ہی ہم لوگ انتہائی بدنظمی کی مثال قائم کرتے ہیں۔ پھر عظمت اسلام کی علامت ہے کیونکہ دین کے شعائر میں سے ہے، شاعر کو بہت عزت اور احترام دینا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک یہ اللہ کی تعظیم کی نشانیاں ہیں اور دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے حکمران، بادشاہ، دولت مند لوگوں نے مسجدوں کی تعمیر، انہیں خوبصورت بنانے پر بے شمار روپیہ خرچ کیا اور ہمیشہ اسے سعادت کی بات سمجھی ہے کہ ہم یہ کوئی صدقہ جاریہ ہے شاید ہمارے لیے۔ آج بھی اسلام کی یہ مساجد اسلام کی شان و شوکت کی یاد دلاتی ہیں۔ بہت خوبصورت پرشکوہ مساجد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سیاح دیکھتے ہیں تو مبہوت یعنی حیران رہ جاتے ہیں۔ مثلاً کون کون سی مسجدیں ہیں؟ قرطبہ کی جامع بنو امیہ ہے، قاہرہ کی مسجد الازہر ہے، دہلی اور لاہور کی شاہی مسجدیں، شاہ ولی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کعبۃ اللہ، قرآن پاک اور اذان کو اسلام کے اہم شعائر کا اسے انڈر لائن کر لیں۔ یہ اسلام کے خاص سمبل ہیں، نشان ہیں، جن کی عظمت اور حرمت اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ پھر مرکز ملت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مسجد جو ہے اہل اسلام کی یکجہتی اور شرازہ بندی کی اہم علامت ہے۔ اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ہر مسلمان کے لیے باجماعت نماز ضروری ہے۔ اہل محلہ 5 وقت مسلمانوں کی مسجد کی نماز میں جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد، الفت، غم گساری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اہل شہر کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے ہفتہ وار اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک دوسرے سے انس، شناسائی، محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب نماز عیدین ہوتی ہیں یہ اجتماع کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت مسلمانوں میں آتی ہے۔ حج بیت اللہ تو پھر تمام عالم اسلام کا اجتماع ہے جس میں دنیا کے تمام مسلمان اپنے دینی، معاشرتی، سیاسی، بین الاقوامی مسائل باہمی مشورے سے حل کرتے ہیں۔ یعنی یہ مساجد کے سارے ہم پڑھ رہے ہیں نا، مقاصد کیا کیا ہیں، کن کاموں کے لیے مقاصد استعمال ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابن العربی اپنی کتاب احکام القرآن میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظم جماعت کی غرض یہ ہے کہ قلوب میں ہم آہنگی، اطاعت میں یک رنگی اور ملت کی شرازہ بندی قائم رہے تاکہ انس و محبت پیدا ہو، کینہ و نفرت سے دل پاک ہوں۔ پھر ثقافت اسلامیہ کا مرکز۔ ثقافت کا لفظ دین اور دنیا، مادہ اور روح، سیاست، معاشرت، معیشت تمام امور پر آتا ہے۔ زندگی کا جو جملہ شبہ ہے کہ سرگرمیوں پر حاوی ہے۔ یہ تمام سرگرمیاں عہد رسالت اور عہد خلافت میں مسجد ہی میں انجام پاتی تھیں۔
تمام اہم امور مسجد میں زیر بحث لائے جاتے، مسجد میں حل کیے جاتے۔ اسی طرح مسجد ثقافت اسلامیہ کا مرکز اور آئینہ دار ہے۔ پھر مسجد کے آداب اور احکام ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر اور توحید کا گہوارہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ وہاں کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ مساجد کی عزت اور تعظیم کے لیے کچھ آداب ہے، مثلاً جب وہاں داخل ہوں مسجد میں دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر وہاں فضول باتیں نہیں کرنی، بدن لباس پاک ہو، بہتر ہے گھر سے مسجد باوضو ہو کے جائیں۔ مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھی جائے۔ پھر فرض نماز مسجد میں ادا کرنا واجب ہے، بلا عذر گھر میں نہیں۔ ہاں نفل گھر میں پڑھ لیں، وہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ پھر جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا، گرد و غبار جھاڑنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ مسجد کے خادمین کی ذمہ داری ہے۔ پھر بدبودار چیز نہیں لے کر جانی، کوئی ناگوار بو والی چیز کھائی ہے، مثلا لہسن پیاز، تو منہ کو صاف کرنا ہے۔ مسجد میں خوشبو لگا کے جانی ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنا، مسجد میں تھوکنا یا ناک صاف نہیں کرنا، فضلہ نہیں پھینکنا، گندگی نہیں پھینکنی۔ دیر سے جو آنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہ لوگوں کو کندھے پھلانگتے ہوئے ان کی کمروں سے ہوتے ہوئے آگے صف میں جانے کی کوشش کریں، اس سے پہلے بیٹھے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو بلند آواز سے ذکر کرنا، حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی منع ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ پھر مسجد میں کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے دوسروں کی تحقیر ہوتی ہو، نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی جائے جو دوسروں کی اذیت کا باعث ہو۔ پھر مسجد کا جو امام صاحب ہیں وہ تقوی، علم اور عمل کی بنا پر ان کو مقرر کیا جانا چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ جو سب سے برتر ہوں۔ پھر مسجد میں جاتے ہوئے ادب ہو، خاموشی سے جائیں، کوئی بات کرنی پڑے تو آہستہ سے بات کریں۔ زیادہ وقت ذکر، اذکار، تلاوت قرآن، نوافل اور نماز میں صرف کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو اگر لے کے جائیں تو وہ اتنی کھپ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو بچوں کو تھوڑا سا ایٹیکیٹ سکھائے جائیں، آرام سے، پیار محبت سے، مترفر نہیں کرنا بچوں کو۔ پھر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دعا ہے، اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک، کہ اللہ میں تیرے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوں۔ پھر مسجد جو ہے وہ موجودہ دور میں دشمنان اسلام شروع سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک اہل اسلام کا اصل مرکز مسجد مضبوط رہا، دشمن ناکام رہے، لیکن جو ہی یہ مرکز کمزور ہوا، مسلمان اپنی عظمت کھو بیٹھے۔ اور یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ ہماری اکثر مساجد اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کرنے سے قاصر ہیں، جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے برعکس ہماری مسجدیں اللہ معاف کرے فرقہ بندی، تعصب، تنگ نظری، نفرت کے اکھاڑے بن گئی ہیں۔ بس نفرت نفرت، فلاں کافر، فلاں دوزخی، فلاں جہنمی کے فتوے بانٹے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عالم اسلام اس عظیم الشان مرکز سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ دین سے دوری آ گئی ہے۔ ان حالات میں شدید ضرورت ہے کہ مساجد کی عصر نو تنظیم کی جائے اور یہ پھر سے صحیح معنوں میں مرکز اسلام بن سکیں۔ علامہ اقبال نے بہت درد مندی سے المیہ بیان کیا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں، نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو ہمارا چیپٹر ہے اگلا وہ پھر ہم بعد میں، اگر چھٹیاں ہو گئیں تو پھر کریں گے آن لائن، کالج کھل گئے تو کالج میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔